لگاتے ہیں اور ان کے لیے میں کہتا ہوں مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا؟ شاید کہ تیری عقل کو ہذیان ہو گیا. جس نے نبی کو پالا وہ کافر تیرے لیے اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا. حیدری علی 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 مدد. جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا، جس کے دل میں حب علی وہ بتائے گا، میں نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. ہاتھوں کو بلند کر کے سب لوگ آخری سب تک حیدری علی 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 مدد. تو عزیزان محترم جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، کیسے لیا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کہ مال دولت اور اولاد کا امتحان، جان کا امتحان، سب میں پاس ہو گئے. گوشفند پیش کر دیا فرشتوں کو. میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام گوشفند فرشتے کو دیتے تو فرشتے واپس کر دیتے ہیں، لیکن جب علی کے در پہ آتے ہیں تو روٹی لے کے جاتے ہیں. روٹی لے کے جاتے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں محترم؟ ابو طالب کے گھر پہ آ کر، علی کے گھر پہ آ کر روٹی لے کے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، آگ میں ڈالا گیا منجنیق کے ذریعے سے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور فرمایا کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ ایک جواب دیا ابراہیم خلیل اللہ نے، ایک جواب دیا کہ کیا تو میرا مشکل کشا ہے؟ کیا تو میرا مشکل کشا؟ پتا چلا جو کوئی مشکل کشا کو پکارے گا آگ گلزار ہو جائے گی، چاہے دنیا کی آگ ہو چاہے آخرت کی آگ ہو. جس پہ حب علی ہے وہ بتائے گا، واہ 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 سبحان جس اللہ. کے دل میں حب علی وہ بتائے گا، میں نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. نعرے حیدری علی. سارے مدہ سارے اجا قوت پروردگار طاقت اللہ لیلا سے پہلا جلتے کا نعرہ حیدری علی 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 مدد حق حیدری. دوستو عزیزان گرامی، یہ مجلسیں روح عبادت ہے، جان عبادت ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جب فرش عذاب پشتا ہے تو امام زمانہ بھی آتے ہیں، پہلا بھی آتا ہے، آخری بھی آتا ہے. انبیاء، تمام انبیاء کی ارواح آتی ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب آتے ہیں، امام زمانہ پرسہ لینے آتے ہیں. تو عزیزان محترم ابراہیم کا امتحان لیا گیا، آگ روشن کی گئی، آگ جلائی گئی، آگ بھڑکائی گئی اور کتنے دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئی. اور فرعون جو تھا وہ نمرود، ہر زمانے کے ظالم کو فرعون کہتے ہیں، وہ نمرود تھا اس زمانے کا. فرعون جو تھا وہ نمرود اس کا نام تھا. اب نمرود نے کہا کہ جب اس کے پاس کنجی ختم ہو گئی جو لکڑیاں لانے کے لیے، تو گھر سے سونا چاندی منگا کے اس نے کہا تم لوگ بھی یہ ثواب میں شامل، ان کے لیے تو ثواب تھا، ثواب میں شامل ہو جاؤ. گھر سے سونا اور چاندی ان کے زواہرات جو ہے اس نے جمع کر کے لکڑیاں منگائی اور بہت بڑی آگ جلائی. جب آگ بھڑکنے لگی، میں کہتا ہوں آگ جلاتے ہیں دشمن، لیکن جب رحمت للعالمین کی آمد ہوتی ہے تو آتش قدہ فارس بجھ جاتا ہے جو ہزارہ برس سے جلتا ہوتا ہے. آگ جلائی تو دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے چونچ میں تھوڑا سا پانی بھر کے لا کے اس کے اوپر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. ایک پرندہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب دشمن نے، نمرود نے آگ روشن کی، جلائی کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دے، جلا دے، جھلس دے، تو پھر ایک پرندہ تھا جو چونچ میں تھوڑا سا پانی بھر کے، چونچ میں کتنا پانی آئے گا، اور لا کے آگ کے اوپر پھینک رہا تھا. دوسرے پرندے نے کہا یہ بہت ہی زیادہ آگ ہے، بھڑکتی ہوئی جھلسانے والی آگ ہے، یہ تیرے تھوڑے سے پانی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا آگ کو. کہا میں بھی یہ جانتا ہوں کہ میرے تھوڑے سے پانی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں یہ پانی ڈال کے میں منوا لوں گا اللہ کو کہ میرا تعلق نمرود کے ساتھ نہیں ہے، میرا تعلق ابراہیم نبی کے ساتھ ہے. اسی طرح فرش عزا پہ آ کر ماتم کر کے، رو کر، گریہ کر کے ہم ثابت، کالا لباس پہن کے ہم ثابت کر دیتے ہمارا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے.
امام زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے. میں کیا عرض کروں؟ ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق امام حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے. امام حسین وہ ہستی ہے جس نے 1,24,000 نبیوں کو بچا لیا، نبی و نبوت کو بچایا، 313 کی رسالت کو بچایا، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کو، توریت، انجیل، زبور، قرآن کو بچا لیا، تمام فرشتوں کو بچا لیا، نور کو بچا لیا، انوار کو بچا لیا، آسمان کو بچا لیا، زمین کو بچا لیا، سورج ستاروں کو بچا لیا، کیونکہ امام حسین نے وہ عمل کیا کہ یزیدیت کے خلاف اٹھ کر امام نے کردار پیش کر دیا. دیکھو حسینیت والا کردار رکھنا، یزیدیت والا کردار نہیں رکھنا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے گا ہی نہیں. امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر گردن دے کر یہ ثابت کر دیا کبھی بھی ظلم کے خلاف حق، باطل کے خلاف حق نہیں جھکے گا. باطل کے خلاف. اور امام حسین نے جو شمع تھی شب عاشور گل کر دی اور اپنے صحابہ سے کہا میں نے تمہیں جنت دی، آپ چلے جاؤ، کیوں شہید ہونا چاہتے ہو؟ میں نے جنت دے دی. کہا کون سی جنت ہے جو آپ کے بغیر ہمیں ملے گی؟ ارے غور نہیں فرمایا. یہ فرش ازا جنت کا ٹکڑا ہے، فرش ازا جنت کا ٹکڑا ہے. وہ جنت میں جانا چاہتے، ہم جنت پہ بیٹھے ہیں. غور نہیں فرمایا. اب صلوات پڑھے محمد والے محمد. زندہ باد. سب مل کر زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد. لعنت، بے شمار لعنت. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل کی رب کی حل کرے مشکل کجا علی. نعرے ہاتھوں بلند کر کے حیدری علی 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 مدد حق حیدری. کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. ان کا جمال جوش کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اے عرض بات تجھ کو مبارک ہو تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. مرحب دو نیم سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نام نہیں کہ مارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر نظر نظیر کرم یا اظہار علی کا ہے. ہاتھوں بلند کر کے حیدری علی. علی حق ہے، علی المال حق و حق مال علی. یہ نہیں کہا حق مال علی، علی المال حق. پہلے علی ہے پھر حق ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، حق سے بھی جو آگے ہے وہ علی ہے. حق سے بھی جو آگے ہوا کرتا ہے وہ علی. علی المال حق و حق مال علی. تو عزیزان محترم، میں دیکھیں کہ جوش ملیح آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر میں مجلس کو آگے بڑھاؤں گا. کہ عرض و سما کو ساگر وہ پیمانہ کر دیا. دیکھیے علی کی ولایت کتنی واجب تھی، نہیں لیکن افسانہ لوگوں نے کر دیا اسے. غدیر بھلانا چاہتے ہیں ہم. کربلا اسی لیے بناتے ہیں کہ کربلا ہم سامنے آ جائے یزید کون ہے، کربلا بھلانے نہ پائے. اس لیے غدیر بھی بناتے ہیں تاکہ علی کی ولایت بھلانے نہ پائے. غدیر میں اللہ نے حکم دیا کہ علی کی ولایت واجب ہے. اب آپ جانیں، آپ سمجھیں، میرا کام ہے پیغام، صحیح پیغام، سچا پیغام، صادق والا پیغام پہنچا دینا. اب اگر کوئی جھوٹا ہوگا وہ ایسے اعتراض کرے گا. سچ پیغام جو سچا پیغام ہے، اللہ کے حکم سے غدیر میں علی کی ولایت واجب ہو گئی اور واجب ہے. دیکھیں کہ عزیزان محترم کہ عبادت کے لیے خلوص کا ہونا ضروری ہے، کثرت کا ہونا ضروری نہیں ہے. عبادت کرنے کے لیے خلوص کا ہونا ضرور، کثرت عبادت کا ہونا ضروری نہیں ہے. شیطان نے بہت سارے کیے سجدے، ایک نہیں کیا. فرشتوں نے وہ خلوص والا سجدہ کیا، رحمت برس گئی. شیطان نے نہیں کیا، لعنتی ہو گیا.
اب علی کی ولایت کو چھوڑ کے لعنتی نہ ہو جانا. رحمت برت جائے گی علی کی ولایت کے ساتھ رحمتی ہونا. علی کی ولایت کے ساتھ عبادت علی کی ولایت کا نام ہے, علی کے چہرے کا نام. علی کی ایک ضربت عبادت سے ثقلین سے بہتر ہے. دیکھیے کہ کثرت عبادت کوئی کام کی نہیں, خلوص عبادت, خلوص ہونا چاہیے, خلوص ہونا چاہیے, خلوص تو عبادت کام آئے گی, ہے نا. غور کن باتیں. دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور کہا صرف اللہ والی مسجد ہوگی, اس میں محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جائے گا. میں قیاس کر رہا ہوں, محمد رسول اللہ کلمہ بھی نہیں پڑھا جائے گا, نماز میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. رسول اللہ کی زندگی میں لوگوں نے ایک مسجد بنائی اور کہا کہ یہ صرف اللہ والی مسجد ہے, اس میں صرف اللہ اللہ ہوگا, اللہ اللہ اللہ, محمد رسول اللہ نہیں ہوگا, علی ولی اللہ نہیں ہوگا. میں قیاس کر رہا ہوں, جملے پہ آپ غور فرمائے. اللہ ہوگا, محمد رسول اللہ نہیں ہوگا, علی ولی اللہ نہیں ہوگا. اللہ کی آیت ہے, جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے اس مسجد کو جلا دو, اس مسجد کو گرا دو. رسول اللہ نے فرمایا تو اللہ کا گھر ہے, مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں, مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں. کہ نہیں اللہ, میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پر جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو. غور نہیں فرمایا. میں لعنت کرتا ہوں ایسی عبادت پر جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو. مسجد کو ایسی گرا دو جس میں محمد رسول اللہ نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کا عشق نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کی منزلت نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کی عزت نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول کی عظمت نہ ہو. اور غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے علی کو اٹھا کے دکھایا, دیکھو ایسی عبادت پہ لعنت ہے جس میں میں ہوں لیکن علی ولی اللہ نہ ہو. غور نہیں فرمایا ظاہر محترم, صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. دشمنان اہل بیت پر لعنت. ایک صلوات مل کر پڑھیے محمد اور والے محمد. حیدری یا علی یا علی. تو کیا کہا, مسجد کو گرا دو, جلا دو. اللہ قرآن مجید میں آیت ہے, میں قرآن سے اور حدیث سے پڑھ رہا ہوں, کوئی ایک بات بھی باہر کی نہیں ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو آ جائے, قرآن اور حدیث بول کے بتاؤں گا ایک ایک کو. اور یہ بھی بتاؤں گا مولویوں کا آج کل کیا سسٹم ہے. 40-60 خمس آتا ہے تو چوری کرتے ہیں. 40-60 سسٹم چل رہا ہے, سمجھ میں آ رہے. چوری کرنے والے کا 60%, مولوی کا 40%, دونوں چور ہیں, کوتوال کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح علی کی ولایت کو بھی انہوں نے چوری کر دیا, پسے پوچھ ڈال دیا. اب مولویوں کی ولایت آ گئی علی کی ولایت کے مقابلے میں, کیونکہ چوری کر رہے ہیں. یہاں بھی چوری, وہاں بھی بری, خمس میں بھی چوری, زکات میں بھی چوری. دھوکہ دے رہے ہیں اسلام کو, دین کو دھوکہ دے رہے ہیں, قرآن مجید کی آیتوں کو رد کر رہے ہیں اور جھوٹ کو قبول کر رہے ہیں. 40-60 سسٹم. بہت رئیس لوگ ہیں, بہت اچھے مولوی, جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, ملا ملا اسے مولا نہیں ملا. کافر بلا رہے وہ حیدر کے باپ کو جس کے اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. غور کن بات ہے میرے دوستوں, میرے عزیزوں. تو اللہ نے کہا جس عبادت میں میں ہوں اور تو نہ ہو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عبادت نہیں ہوتی, لعنت ہوتی ہے ایسے عبادت گزار کر. اسی طرح رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں کہا جس عبادت میں اللہ اور محمد ہو لیکن علی نہ ہو, میں کیا کر رہا ہوں, اس عبادت پر لعنت ہے. عبادت میں خلوص ہونا چاہیے. خلوص کب آئے گا, جب علی ولی اللہ, علی کی ولایت کا اعلان ہوگا. عبادت, آج کل لوگ عبادت تھوڑی کرتے, تجارت کرتے ہیں. اے اللہ موٹر سائیکل دے دے, اے اللہ کار دے دے, اے اللہ بنگلہ دے دے. آپ عبادت کرنے آئے ہو, تجارت کر رہے ہو. تجارت کیا تو میرے مولا علی نے کیا بھی تو خالق کے ساتھ کیا. جان کی بازی لگا کے تجارت کی, بستر رسول پہ سو کے تجارت کی. میں نے کیا عرض کیا, بستر رسول پہ سو کے تجارت کی.
یعنی سوتے ہوئے بھی علی نبی نظر آتا ہے, جاگتے ہوئے بھی علی ولی نظر آتا ہے. میں نے عرض کیا تھا حیدری, علی کے ہاتھ کی حرام ہے. واہ حیدری, علی کے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ہاتھوں بلند کر کے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. ایک سلوات ملی پڑی. محمد اللہ نے کہا وہ مسجد گرا دے جس میں میں ہوں تو نہ ہو. رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں کہا وہ عبادت نہیں, جس میں میں ہوں اللہ ہے, محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ نہیں ہے. علی کی ولایت کا اعلان اتنا ضروری ہے. جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا, علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش میں نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے. علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش میں نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے. تمہیں نماز میں میرا علی نہیں ملتا, مجھے علی میں ہی ساری نماز ملتی ہے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. ایک بلندر سروات پڑے محمد وال. واہ جس کے دل میں ہو بے علی وہ بتائے گا, میں نعرے لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. ہاتھوں بلند کر کے جیو سلامت رہے میرے بچے. حیدری یا علی یا علی یا علی حق ہے. تو عزائر محترم, ہم عبادت نہیں کرتے, تجارت کرتے ہیں. اے اللہ یہ بندش ہے یہ کھول دے, اے اللہ یہ مشکل آسان کر دے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں عبادت کے لیے, تجارت کرے جا رہے ہیں. لیکن فرش اعضا پہ آتا ہے تو تجارت نہیں کرتا. میں کیس کرتا ہوں, یہ بی بی زہرا کی دعا ہے. فرش اعضا, یہ اشک جو بہتا ہے یہ دعا فاطمہ زہرا ہے. ولایت علی اور اشک اعضا, امام حسین کی غم میں رونا, یہ بی بی زہرا کی طرف سے ہمیں ملا ہے. دیکھیے عزائر محترم کہ آپ مجلسوں میں ضرور آیا کریں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا تعلق قاتلین سے نہیں ہے, مقتولین سے ہے. ظالمین سے نہیں, مظلومین سے ہے. مظلوموں سے تعلق ہے, امام حسین سے تعلق ہے. اور تبرک کا ذائقہ ضرور چکیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جنت کا ذائقہ کیا ہوا کرتا ہے. بڑے غور نہیں فرما, میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے. سبیل کا پانی حضرت عباس علمدار کے سبیل کا پانی ضرور پیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کوثر کا ذائقہ کیا ہوا کرتا ہے. کہا نا جنت کا ٹکڑا ہے, جہاں جہاں علم لگتا ہے, تابوت نکلتا ہے, تازیہ نکلتا ہے, سبیل بنتی ہے, فرش اعضا بچتا ہے, کالے لباس پہن کے جاتے ہیں, وہاں جنت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. اب جو ہے امام حسین کے تبرک کو چک کے سمجھ لینا ذائقہ ہے جب جنت کیا ہوا کرتا ہے, اور سبیل کا پانی پی کے سمجھ لینا ذائقہ ہے کوثر کیا ہوا کرتا ہے. کیونکہ جنت ہے, ہمیں جنت مل چکی ہے. آدم جنت میں جائیں گے, نوح جنت میں جائیں گے, موسیٰ جنت میں جائیں گے, ابراہیم جنت میں جائیں گے, یہ تمام جنت میں جانے والے ہیں. حسن و حسین جنت میں لے کے جانے والے ہیں. میں کیا سمجھوں. دیکھیے عزیزان محترم کہ آپ عزیزان گرامی, یہ مولا علی کی جو رفتار تھی, گفتار تھی, اس پہ آپ کبھی غور کیجیے کہ اونٹ کی طرح رسول اللہ کی, اونٹ کے بچے کی طرح رسول اللہ کے پیچھے. یہ نہیں کہا کہ دمبے کا بچہ. سمجھ میں آ رہی بات. دمبے کا بچہ اگر کوئی رزق آتا ہے, گھاس آتی تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اونٹ کا بچہ کبھی بھٹکتا نہیں, میں اس کو ہدایت سیدھے راستے پہ چلتا ہے. اونٹ کا بچہ ادھر ادھر اگر رزق بھی آ جائے تو ماں کو چھوڑتا نہیں ہے, اپنے صحیح راہ ہدایت یافتہ ہدایت کرتا رہتا ہے دوسروں کو صحیح راستہ, صراط مستقیم کی طرف. لیکن دمبے کا بچہ آپ دیکھیں, تھوڑی سی گھاس آ گئی تو ادھر ادھر ہو جاتا ہے. آپ نے غور کیا ہے کبھی؟ آپ نے غور کیا ہے؟
ہر جگہ پہ، ہر موڑ پر، ہر منزل پر، ہر مقام پر رسول اللہ کے ساتھ علی رہے. علی آئے تو آغوش رسالت میں آئے، نبی گئے تو علی کے آغوش میں گئے. ہر جگہ علی رسول کا سایہ بن کے رہا، نور کا سایہ نہیں ہوتا. ہر جگہ رہے، چاہے غار میں بولو، چاہے بخار میں بولو، چاہے پہاڑ پہ بولو، چاہے آسمان پر معراج میں بولو، چاہے آسمان پر بولو، چاہے زمین پر بولو، چاہے جنگ کے میدان میں بولیے، ہر جگہ رہے. اور یہ دیکھیے ایک بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی تلوار بھی علی کو ملی، اللہ کے ہاتھ بھی علی کو ملے. اللہ کا ہاتھ بھی علی کے لیے، اللہ کی تلوار بھی علی کے لیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ علی کا ہاتھ بھی علی کے، اللہ کا ہاتھ بھی علی، اللہ کی تلوار بھی علی. یہ اللہ کی تلوار ہے. صرف مولا کائنات اٹھا سکتے ہیں، یا امام زمانہ اٹھا سکتے ہیں، امام حسین اٹھا سکتے ہیں. جو امام ہوگا وہی تلوار اٹھا سکتا ہے. اگر کوئی دعویٰ کر دے میں آخری امام ہوں تو اسے کہے کہ ذوالفقار لا کے بتا دے، میں مان لوں گا. دیکھیے عزیزان محترم، جنگ احد میں مولا علی کو ذوالفقار ملی، نازل بھی اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی. اور کیسے نازل ہوئی آپ کو پتا ہے؟ جبریل امین آواز بلند کرتے ہوئے آئے، شاہ مردہ شریعت قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جواب نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. ہم کہیں گے جبریل امین آپ توریت لاتے رہے، انجیل لاتے رہے، زبور لاتے رہے، قرآن لاتے رہے، صحف ابراہیم لائے، صحف موسیٰ لائے، 120 سے زیادہ صحف لائے ہیں، اللہ کی کتابیں لاتے رہے تو خاموشی کے ساتھ آتے رہے. لیکن جب علی کی تلوار لائے تو آواز بلند کرتے ہوئے کیوں آئے؟ کہا کہ صاحب کتاب نبی بہت ہے، صاحب ذوالفقار علی صرف ایک ہے، علی بن ابی طالب. غور نہیں فرمایا. نعرہ حیدری علی علی یا علی. اللہ کے نبی صاحب کتاب بہت ہے، لیکن اللہ کے ذوالفقار اٹھانے والا علی یا اس کے بیٹے امام جتنے ہیں وہ ہیں. معصوم ہی اٹھا سکتا، وہ بھی 14 معصومین میں سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو ترک اولا کرتا وہ بھی نہیں اٹھا سکتا. جب نبی پر اللہ فتویٰ لگا دیتا ہے، اگر علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے کہ ترک اعلیٰ کر دیا، ترک اولا کر دیا، تو مولوی کی کیا بات ہے؟ میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے، اپنے غور نہیں فرمایا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دیکھیں جنگ احد کے میدان میں کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے؟ سب بھاگ گئے پہاڑ پہ، کیونکہ شیطان نے آواز بلند کی، قد قتل محمد